الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تو اللہ پاک نے ہم تمام کو اپنی اپنی اصلاح کا ذمہ دار بنایا ہے. ہم ذمہ دار ہیں اپنی ذاتوں کی اصلاح کی کرنے کے، اس لیے اصلاح کا کرنا فرض عین قرار دیا ہے. یہ فرض عین ہے، جیسے نماز ہے ایسے اپنی ذاتوں کی اصلاح یہ فرض عین ہے. اور اصلاح کا مسئلہ جو ہے آدمی کی موت تک کا ہے. کسی مقام پر جا کر اطمینان نہیں ہو سکتا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جہاں اطمینان ہوا کہ بھئی اب برابر ہے، کوئی حرج نہیں ہے، میں برابر ہوں، آدمی کی نظر اپنے کمالات پر جائے، اپنی خوبیوں پر جائے کہ میرے اندر تو یہ خوبی ہے، میرے اندر تو یہ کمال ہے، میرے اندر تو یہ اچھی چیز ہے، اپنے کمالات پر نظر ہے. کہتے اپنے کمالات پر نظر یہ تو شیطان کا راستہ ہے. یہ اچھا راستہ نہیں ہے کہ آدمی کی نگاہ اپنی خوبیوں پر جائے، اپنی اچھائیوں پر جائے، اپنے کمالات پر جائے. یہ تو شیطان کا راستہ ہے اور یہ راستہ تو اللہ سے دور کرتا جائے گا. یہ راستہ ہلاکت کی طرف لے جائے گا. ہاں دوسروں کی اچھائی پر نظر ہو ہماری، اپنی تو کوتاہیوں پر نظر، اپنی کوتاہیوں پر نظر ہو. یہ آدم علیہ السلام کا راستہ ہے. ظلمنا انفسنا، یا اللہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا. ہاں تو اپنی کوتاہیوں پر نظر یہ تو آدم علیہ السلام کا راستہ ہے. یہ اللہ کے قریب کرتا جاتا ہے. اپنی کوتاہیوں پر نظر، اپنی کمیوں پر نظر، یہ راستہ آدم علیہ السلام کا ہے. اس سے یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت لکھی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے راضی ہونے کی 3 علامتیں لکھی ہے. اس لیے کہ اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ کا ناراض ہونا سب سے بڑی مصیبت. اس سے بڑی کوئی مصیبت ہے نہیں. اللہ کا ناراض ہونا سب سے بڑی مصیبت ہے، اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اللہ کی رضا کا سوال کیا ہے اور اللہ کی رضا کو جنت کے ساتھ جوڑا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے پناہ مانگی اور اللہ کے غصے کے ساتھ جہنم سے پناہ مانگی. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار. تو اللہ کی رضا کے ساتھ جنت کا سوال اور اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگی تو جہنم سے پناہ مانگی. تو اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی نعمت. اس لیے جنت کا دوسرا نام مقام رضا ہے. جنت کا دوسرا نام مقام رضا ہے. اس لیے کہتے ہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب اللہ تعالیٰ آخر میں جنتیوں میں اعلان کریں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، کہتے جنتیوں کو اتنی خوشی، اتنی خوشی، اتنی خوشی ہوگی اگر جنت میں موت ہوتی تو یہ جنتی خوشی کے مارے مر جاتے. یہ تو ہمیں انداز نہیں ہے اللہ کا راضی ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. اس سے بزرگ فرماتے ہیں نا آدمی کہاں مارتا ہے، کھل کھلا کے ہنستا ہے. حالانکہ کھلکھلا کے ہنسنا جو ہے وہ قبر میں اندھیری لاتا ہے. اس سے قبر میں اندھیری آتی ہے. کھلکھلا کے ہنسنا، ہاتھ میں ہاتھ دینا، تالی مارنا، کہ کھلکھلا کے ہنسنا یہ تو قبر میں اندھیری لاتا ہے. اس سے دل مر جاتا ہے. اس کے زیادہ ہنسی سے پرہیز کرو، اس سے دل مر جائے گا. تو بزرگ فرماتے آدمی کھلکھلاتا ہے، اسے پتہ نہیں میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. اسے معلوم نہیں میرا اللہ راضی ہے یا ناراض ہے. اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی نعمت ہے.
اللہ کا ناراض ہو جانا سب سے بڑی مصیبت، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 3 علامتیں لکھی ہے اللہ کے راضی ہونے کی۔ اس میں ایک علامت یہ لکھی ہے کہ آدمی کو اپنی کوتاہیاں نظر آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ اپنی کمی نظر آئے، اپنی کوتاہیاں نظر آئے، میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ کمزوری ہے، میرے اندر یہ کوتاہی ہے، میری آنکھوں پر کنٹرول نہیں ہے، میری آنکھوں کی پتلی بڑی خیانت کرتی ہے۔ آدمی کو اپنی کمی نظر آنی چاہیے۔ میری آنکھوں کی خیانت کا میرے ساتھ میں چلنے والے کو پتا نہیں ہے کہ میں نے کتنی خیانت کر ڈالی، وہ تو میں جانتا ہوں میں نے میری آنکھوں سے کتنی خیانت کی ہے۔ حالانکہ جیسے کل میں نے کہا نا، یہ تو اتنی بڑی بیماری، اس دور کی 2 بڑی بیماری ہے۔ جیسے جسمانی بیماری آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے، موت کے گھاٹ اتار دیتی، آدمی کوئی کام کا نہیں رہتا، اگرچہ زندہ ہے تو بھی بیماری آدمی کو کوئی کام کا نہیں رکھتی۔ بعض بیماروں کو آپ دیکھو کہ منہ پر کی مکھی نہیں اڑا سکتے، کوئی کام کے نہیں رہے، پانی کا گلاس نہیں اٹھا سکتے، زندہ رہے تو کچھ کر نہ سکے، بیمار پڑے تو مر نہ سکے، ایسا حال ہے۔ تو جیسے جسمانی بیماریاں آدمی کی زندگی خراب کر دیتی ہے، آدمی کی زندگی نیرس، اس میں کوئی رس نہیں، نیرس کر دیتی ہے، بے لذت کر دیتی ہے، ایسے روحانی بیماریاں جو ہے اندر کی، آدمی کی آخرت کو خراب کر دیتی ہے، آدمی کی آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ اندر کی روحانی بیماریاں آدمی کی آخرت کو برباد کر دیتی ہے، اسے جنت سے بھٹکا دیتی ہے اور اسے جہنم کے قریب کر دیتی ہے، روحانی بیماریاں۔ اس سے جیسے میں نے کل کہا، آدمی کو اپنی روحانی بیماریوں کا زیادہ فکر کرنا چاہیے اور اپنی روحانی بیماریوں کا بہت جلدی علاج کرنا چاہیے۔ معلوم نہیں اللہ کا بلاوا کب آ جاتا ہے، معلوم نہیں آنکھیں آج چمکتی ہے کل بند ہو جاتی ہے، پیر آج دوڑتے ہیں کل تھم جاتے ہیں، سانس آج چلتے ہیں کل رک جاتے ہیں، آج ہم زمین کے اوپر ہیں کل زمین ہمارے اوپر ہو جاتی ہے، معلوم نہیں اللہ کا بلاوا کب آ جاتا، زندگی کا چراغ کب گل ہو جاتا، معلوم نہیں۔ اللہ کے سچے نبی فرماتے ہیں اور قسم کھا کر فرماتے ہیں، قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے آنکھ کی پل جھپکنے تک میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ موت کو اتنا مستحضر ہے پیارے آقا کو، موت اتنی مستحضر ہے، اللہ معاف کرے ہم موت سے غافل ہوتے جا رہے۔ یہ دنیا کی زیب و زینت اور یہ دنیا کی چمک دھمک اور دنیا کی رنگریلیاں اتنا مدہوش کرتی جاتی ہے۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ، ہفتوں گزر جاتے، مہینوں گزر جاتے، آدمی کو اپنی موت یاد نہیں آتی ہے۔ دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گیا ہے، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول چکا ہے۔ حالانکہ بعض صوفیاء کے وہاں اصلاح کا ایک طریقہ تھا، موت کی یاد، الموت، موت کی یاد۔ پوچھا یا نبی اللہ، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا؟ کہا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا، کاٹ لگ جاتا، ایسے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ آدمی گناہ کرتا ہے، ماحول کی گندگی، گناہ، بدنظری، آدمی گناہ کرتا ہے، کہتے اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ باقاعدہ جیسے تھر ہوتے ہیں نا، تھر، ایسے تھر دلوں پر تھر قائم ہوتے ہیں، تہہ لگتی ہے، دلوں پر تہہ لگتی ہے، پھر حق بات اثر نہیں کرتی ہے۔ جس کے بزرگ فرماتے ہیں پھر جتنا میل اتنا صابن چاہیے، یہ ایسے نہیں جاتی کہ بھئی آئینے پر دھول لگی تھی تو آپ نے کپڑا مارا، آئینہ صاف ہو گیا، آپ کی بائک پر دھول لگی تھی، آپ نے کپڑا مارا، بائک صاف ہو گئی، لیکن آپ کے کپڑے میلے ہو چکے تھے تو کیا کپڑوں پر کپڑا مارنے سے، ٹیشی مارنے سے کپڑے دھل جاتے ہیں؟ دھل جائے گے کرنا، اس کو تو محنت کرنی پڑے گی، صابن لگانا پڑے گا، ملنا پڑے گا۔ ایسے دل کا حال ہے، دلوں پر، جو کہ دل اللہ نے بہت نازک بنایا ہے،
کو اللہ نے کتنی نازک بنائی کہ آنکھ میں معمولی تنکا گر جاتا ہے، آدمی کی آنکھ لال لال ہو جاتی ہے، آدمی کو بے قرار کر دیتی، اس کو چین نہیں آتا کہ آنکھ میں معمولی تنکا گر گیا، آدمی بے قرار ہو جاتا، جہاں تک نکلتا نہیں یہ بے قرار رہتا ہے، آنکھ پر ورم آ جاتا، آنکھ لال ہو جاتی۔ کہتے دل جو ہے نا، دل آنکھ سے بھی زیادہ نازک اللہ نے بنایا ہے، یہ دل آنکھ سے بھی زیادہ نازک ہے۔ دل کے برکت کی حفاظت کرو، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس اللہ پاک نے صاف صاف دل لے کر بلایا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کہ آدمی کو کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی نہ ماں باپ کام آئے گے، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بھائی کام آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، وہ قیامت کے دن آدمی کو اپنا قلب کام آئے گا، اگرچہ قلب سلیم ہو تو، قلب منیب ہو، یہ قلب نیروگا ہو، نیروگا۔ قلب سلیم کے معنی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیروگا دل، یہ دل تمام روگوں سے پاک ہو، اپنے دل کو تمام روگوں سے پاک کرو، اپنا دل تمام روگوں سے، کہ روگ ہے حسد، اس کا بہت بڑا روگ ہے، میں نے کہا ہے یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، کینہ اس کا بہت بڑا روگ ہے، آدمی کو جنت سے محروم کر دیتا ہے، حسد، کینہ، کبر بہت بڑا روگ ہے دل کا، بہت بڑا روگ، عجب، گھمنڈ، تکبر، حب معصیت، گناہوں سے محبت، آدمی کو گناہوں سے محبت، آدمی کے اندر گناہ کی محبت بڑھ جائے، اسے گناہوں میں مزہ آنے لگے، سمجھے کہ بیماری ہے، یہ میرے دل کی بیماری ہے، اسے گندی تصویر دیکھنے میں مزہ آئے، اس کو گندی کرتی پڑھنے کے اندر مزہ آتا ہے، جس کا خبیث ترین مضمون ہے ایسے گندی کرتیاں پڑھنے میں مزہ آتا ہے، گندی ناولز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، گندی تصویر دیکھنے میں مزہ آتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، مزہ آتا ہے، پرائی عورتوں کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے، گالی بولنے میں مزہ آتا ہے، کہتے حب معصیت، گناہ سے محبت ہو گئی، اندر کی بہت بڑی بیماری ہے، جیسے آدمی کو سانپ نے ڈس لیا اور اس کے اندر زہر پھیل گیا، اب اس کو کڑوا نیند میٹھا لگتا، حالانکہ نیند بہت کڑوا ہے لیکن اس کو میٹھا لگتا کہ اندر میں زہر پھیل گیا، ایسے جب یہ بیماری کا زہر پھیل جاتا اسے گناہ کے اندر مزہ آتا ہے، جس کو حب معصیت کی بیماری کہتے ہیں، مزہ آتا ہے۔ دل اللہ نے بہت نازک بنایا، اس اللہ پاک نے نیروگا دل لے کر بلایا ہے کہ نیروگا دل لے کر آؤ۔ جس دن بچہ پیدا ہوا تھا نا، اس کا دل بالکل نیروگا تھا، کوئی روگ نہیں تھا۔ اس آپ دیکھو ہمارے حضرت فرماتے بچے سے ہر ایک محبت کرتا، کیوں کرتا؟ چاہے دشمن کا بچہ کیوں نہ ہو، آدمی دشمن کے بچے سے محبت کرتا ہے، بچے کو گود میں لینے کا اس کا دل کرتا ہے، بچے کو پیار کرنے کا اس کا جی چاہتا، کیوں چاہتا؟ اس بچے کا دل بالکل سلیم ہے، اس بچے کا دل بالکل نیروگا ہے، اس بچے کا دل بالکل صاف شفاف ہے، اسے بچہ ہر بچہ آدمی کے دل کو کھینچتا ہے، اس کے دل کا اثر ہے، اس کا دل نیروگا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں نیروگا دل لے کر بلایا ہے، اور قیامت کے دن آدمی کو جہاں کوئی کام نہیں آیا وہاں یہ نیروگا دل کام آئے گا۔ اپنے دل پر آدمی محنت کرے، اس انبیاء علیہ السلام نے آدمی کے دلوں پر محنت کی ہے، ورنہ آدمی نے اپنے دل کی اصلاح کا فکر نہیں کیا اور دلوں کے روگ بڑھتے گئے، جیسے جسمانی بیماریاں بڑھتی جاتی ہے کہ ساتھ سردی میں سے نیمونیا ہو گیا، کملے میں سے کملی ہو گئی، آدمی موت کے گھاٹ اتر جاتا، ایسے دل کی بیماریاں بڑھتی جاتی اور ان بیماریوں میں بھی پھر آدمی کا بلاوا آ جاتا ہے اور ان بیماریوں کو لے کر یہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو پھر میرے بھائیوں اس کو عذاب چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ اس سے فرمایا کہ یہ جہنم جو ہے نا، یہ کافر کے لیے تو قید خانہ ہے، مومن کے لیے شفا خانہ ہے۔ اگر یہ ایمان کو لے کر گیا، اگرچہ بیماریاں لے کر گیا لیکن ساتھ میں ایمان لے کر گیا، کہتے جہنم اس کے واسطے شفا خانہ اللہ نے بنایا ہے کہ جہنم میں اس کی بیماریوں کا علاج کیا جائے گا۔
جیسے یہاں بعض بیماری میں آپریشن سے پہلے آدمی کو بھوکا رکھا جاتا، پیاسا رکھا جاتا، کہتے وہاں اس کو بھوکا رکھا جائے گا، 500 سال تک بھوکا رکھا جائے گا، یہ 500 سال تک کھانا مانگے گا، یہ 500 سال تک پانی مانگے، اسے پیاسا رکھا جائے گا، اس کا علاج ہوگا۔ یہ بیماریاں لے کر آیا، اندر کی بیماریاں لے کر آیا ہے، اس کی عبادتیں تو دھری کی دھری رہ گئی، یہ اندر کی بیماریاں لے کر آیا ہے۔ اس کے اندر کی بیماریاں آدمی کے ظاہری اعمال کو میرے دوستوں برباد کر دیتی ہے۔ اس دن کہا ہے حسد جو ہے نا نیکیوں کو ایسے جلا دے گا جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے، نیکیاں جل گئی۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے کی عادت یہ نیکیوں کو اس طرح جلا دیتی جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی۔ آپس کا بگاڑ، رشتے داروں کے ساتھ، بھائی کا بگاڑ، ماں باپ اولاد کا بگاڑ، ماموں بھانجے کا بگاڑ، چچا بھتیجے کا بگاڑ، آپس کا بگاڑ یہ کہتے دین کو ایسے مونڈ دیتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو مونڈ ڈالتا ہے، ایک بال نہیں رہتا، ایسے دین کو صاف کر دیتا ہے۔ اس سے میرے بھائیوں ہمارے معاشرے میں بعض گناہ کو تو گناہ سمجھا جاتا، سمجھنا چاہیے شراب پینا، چوری کرنا، زنا کرنا چند گناہ ہے جس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، اندر کی گناہ، دل کے گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ اس سے اچھا آدمی اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، عجب ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کے بول سے پتہ چلتا ہے، بول کے ساتھ ایک بو نکلتی ہے جس سے کبر کی بو آتی ہے، کبھی کہ اندر میں کبر ہے، اگرچہ بول اس کے تواضع کے ہے لیکن اندر سے کبر کی بو آتی ہے، بول کے ساتھ بھی بو آتی ہے، اندر سے عجب کی بو آ رہی ہے، اندر سے ریا کی بو آ رہی ہے، اندر کی بو آتی ہے۔ جیسے معدے کی بو آتی ہے ایسے دل کی بیماریوں کی بو آدمی کے بول کے ساتھ باہر نکلتی ہے۔ اندر کی بیماریاں آدمی کے ظاہر اعمال کو خلاص کر دیتی ہے اور آدمی قیامت کے دن خالی ہاتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے حضرت ایک شعر پڑھتے ہیں، محشر میں آئے شیر اعمال ندارت، جس مال کے وہ تاجر تھے وہ مال ندارت، خالی ہاتھ ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ ٹانکی ٹنکی میں پانی تو بہت آ رہا تھا لیکن لیکیج اتنا تھا کہ پانی خالی ہے۔ یہ صاحب بالٹی پانی سے بھری تھی لیکن کہنے کیسا تھا، ٹاپ 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 پانی نکلتا گیا اور 2-4 گھنٹے کے بعد دیکھا تو پانی خالی، بالٹی خالی ہے۔ ایسے اعمال سے آدمی کا اعمال نامہ خالی ہو جاتا ہے۔ اس کو میرے دوستوں گناہ سمجھنا، پہلی بات تو یہ ہے اس کو گناہ سمجھا جائے۔ بعض اندر کی بیماریوں کی بنا پر اعمال کی توفیق چھین لی جاتی۔ اس سے حضرت سفیان ثوری فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے جوان کو دیکھا کہ دعا میں رو رہا تھا تو میرے دل میں آیا بدگمانی کی۔ اس کہتے ہیں 3 بیماریاں ایسی ہیں اگر آدمی 3 بیماریوں سے نجات پا لے اور 3 بیماریوں کا علاج کر لے یہ اللہ کا ولی بن جائے۔ یہ خطرناک بیماریاں ہیں، 3 بیماریاں، اگر اس سے آدمی اپنی ذات کو بچا لے، اگر ہے تو اس کا علاج کر لو اور اس سے شفا حاصل کر لو۔ 3 بیماریاں کہ اگر 3 بیماریوں سے آدمی بچ جائے، اپنے آپ کو بچا لے، یہ اللہ کا ولی بن جائے، اس کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے ایک بیماری بدگمانی کی ہے، بدگمانی۔ آدمی بات میں بدگمان ہو جاتا ہے، ضرور دال میں کالا ہے، ضرور کچھ پکڑیلا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا، بدگمانی۔ تو سفیان ثوری فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے جوان کو دیکھا دعا میں رو رہا تھا، میرے دل نے یوں کہا، زبان پر نہیں لائے، کسی کو نہیں کہا، خالی دل بہت سنبھالنے کی چیز ہے۔ میں نے کہا اللہ نے بہت نازک بنایا ہے، آنکھ کو اتنی نازک بنائی تو دل تو آنکھ سے زیادہ نازک ہے۔ میں نے کہا آنکھ معمولی تین کا پردہ آدمی کو بے قرار کر دیتی ہے، کہتے دل ہے نا وہ تو آنکھ سے زیادہ نازک ہے، دل بہت سنبھالنے کی چیز ہے۔ کہتے ہیں علماء کے پاس جاؤ نا، علماء کے پاس جاؤ تو کل اپنی زبان کو سنبھالو،
توڑ توڑ کے بولو، اور قاضی کے پاس جاؤ تو قلم سنبھالو، فیصلہ ہو جائے گا اس پر۔ قاضی کے پاس جاؤ تو قلم سنبھالو، علماء کے پاس جاؤ تو اپنی زبان کو سنبھالو، اور اللہ والوں کے پاس جاؤ تو اپنے دل کو سنبھالو۔ دل بہت سنبھالنے کی چیز ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہے۔ یہ چاروں سلسلے ہمارے جو ہے نا، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، آپ کے پاس جا کر مل جاتے ہیں۔ حضرت علی کے خلیفہ ہے یہ، لیکن آخر انسان ہے۔ دریا کے کنارے پر ہے، یعنی ندی کے کنارے پر، دور سے ایک جوان کو دیکھا کہ اس کی گود میں عورت کا سر ہے، اس کی ران پر کسی عورت کا سر، اس عورت کو سلائی ہے اور عورت کا سر اس کی ران پر ہے، اور پاس میں سراہی ہے جس میں عام طور سے اس زمانے میں شراب بھری جاتی، سراہی ہے۔ تو دل نے کہا کہ کتنا بے شرم آدمی ہو، وہ زمانہ حیا کا زمانہ تھا، یہ کتنا بے حیا آدمی ہے، کتنا بے شرم آدمی ہے، خالی دل میں، زبان پر نہیں، کتنا بے حیا آدمی ہے، کتنا بے شرم ہے کہ کھلے عام عورت کو اپنی گود میں سلایا ہے اور شراب کی سراہی پاس میں رکھی، کتنا بے حیا آدمی ہے۔ لیکن وہ نوجوان بھی صاحب نسبت آدمی تھا، جب یہ قریب ہوئے تو کہا کہ حسن بصری، بدگمانی مت کرو، میری گود میں جس کا سر ہے نا، وہ میری ماں ہے، میری ماں نے بخار کو بے تاب کر دیا ہے، اور بخار سے میری ماں ٹوٹ چکی ہے، بے قرار ہو چکی ہے، اسے میں نے سکون کے لیے میری ماں کا سر میری گود کے اندر رکھا ہے، اور یہ سراہی کے اندر شراب نہیں ہے، بخار کی بنا پر بار بار میری ماں پانی مانگتی ہے، اس کے لیے میں نے اندر پانی بھر کے رکھا، اس میں شراب نہیں ہے، بدگمانی مت کرو۔ تو کسی چیز کو دور سے دیکھ کر مت بولو، دور سے مت دیکھو، احساس ہوگا نا، دور سے مت دیکھو۔ تو سفیان ثوری فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، تو میرے دل میں آیا کہ یہ ریاکار آدمی ہے، دکھلانے کے لیے روتا ہے، تو خود سفیان ثوری، اور کوئی نہیں کہتا، خود کہتے اللہ پاک نے 5 مہینے کی تہجد کی توفیق کو چھین لیا میرے پاس، 5 مہینے تک تہجد کی توفیق ایک چوک ہو گئی کہ خالی دل نے کہا بدگمانی مت کرو، بلکہ ہمیں حکم ہے مومن کے ساتھ حسن ظن قائم کرو، اچھا یوں ہوگا، یوں دل کو سمجھاؤ، یوں ہوگا، یہ تو یوں ہوگا، اس کی بیوی ہوگی، وہ تو اس کی بہن ہوگی، اس کی ماں ہوگی، اپنے دل کو سمجھاؤ، اس کے مومن کے لیے حسن ظن رکھو۔ بدگمانی کے واسطے اللہ پاک دلیل مانگیں گے، بتاؤ کہاں سے دلیل لائیں گے؟ دلیل مانگی جائے گی قیامت کے دن، تم نے کیوں بدگمانی کی تھی، اس کی دلیل لاؤ۔ بدگمانی کی واسطے دلیل مانگی جائے گی۔ اسے بزرگ فرماتے ہیں شیطان ہے نا، دینداروں میں بدگمانی لے کر چلتا ہے، شیطان دینداروں میں بدگمانی لے کر چلتا ہے، دینداروں میں شیطان بدگمانی لے کر چلتا ہے کہ یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا۔ نہ، اپنے دل کو بچاؤ۔ حسن ظن کے واسطے دلیل نہیں ہے، ہاں بدگمانی کے واسطے دلیل مانگی جائے گی، تمہارے پاس کیا دلیل لاؤ، تم نے کیوں بدگمانی کی تھی؟ اس سے قرآن کریم نے تینوں بیماری کو ایک ساتھ بیان کی ہے، بدگمانی، تجسس اور غیبت۔ 26 پارے میں دیکھو، تینوں بیماری کو قرآن کریم نے ترتیب سے بیان کی ہے، ترتیب سے۔ پہلے بدگمانی، آدمی بدگمانی کرتا ہے کہ یوں ہوگا، دال میں کالا ہے، پہلے بدگمانی کرتا ہے، پھر تجسس کرتا ہے، تجسس اس کے پیچھے پڑتا ہے، اس کی جانچ پڑتال کرتا ہے، ذرا دیکھو کیا ہے، چھپ کے آدمی دیکھتا ہے، تجسس۔ اسے قرآن نے حکم دیا لا تجسس مت کرو، کسی کے پیچھے مت پڑو، ڈیٹیکٹر مت بنو، تجسس مت کرو، کسی کی عیب تلاشی مت کرو، ہمیں روکا ہے عیب تلاشی مت کرو، اور اگر کسی کی عیب تمہارے سامنے آ گئی تو پھر ہمیں حکم دیا کہ اس کی عیب پر پردہ ڈالو، پردہ پوشی کرو، اس کو اچھالو مت۔
تم کو خبر نہیں ہے؟ کہنا نہیں خبر. اچھا اس کی بیٹی نے یوں کیا. کہنا اگر کسی کی کمزوری تمہارے سامنے آ گئی، عیب تمہارے سامنے آ گیا، تو اس پر پردہ ڈال دو، پردہ پوشی کرو. تم ستار کے بندے ہو، تم ستار کے بندے ہو. صفت ستاری کا مظہر بنو. جیسے اللہ پاک نے اجلے کپڑوں میں تمہارے عیوب کو چھپا دیا ہے، تم اس اللہ کے ستار کے بندے ہو، تم اللہ کے بندوں کو عیوب کو چھپاؤ. صفت ستاری کا مظہر بنو. جیسے اللہ نے پیٹ کی چمڑی میں تمہارے پاخانے کو چھپا دیا ہے، ورنہ کون قریب آتا. جیسے اللہ نے پیٹ کی چمڑی ڈال کر تمہارے پاخانے کو چھپا دیا ہے، تم کسی مسلمان کے عیب کو چھپاؤ. جیسے اللہ نے اجلے کپڑوں میں، سفید کپڑوں میں ہمارے عیوب کو چھپا دیا ہے. تم ستار کے بندے ہو تو اللہ کے بندوں کو عیوب کو چھپاؤ. اگر کوئی عیب تمہارے سامنے آ گیا، اس کی پردہ دری مت کرو، اس کی ٹوپی مت اچھالو. تم ستار کے بندے ہو، صفت ستاری کا مظہر بنو، اس کو عیوب کو چھپاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب کو چھپا دیں گے. اگر تم نے کسی کے عیب کو ظاہر کیا تو حدیث پاک میں آیا اللہ تعالیٰ بھی تمہارے عیوب کو ظاہر کریں گے، یہاں تک کہ تمہیں گھر بیٹھے اللہ رسوا کر دیں گے. ایسے ایسے اسباب اللہ پیدا کریں گے، آدمی گھر بیٹھے ذلیل ہو جائے گا، گھر بیٹھے رسوا ہو جائے گا. تجسس مت کرو. بدگمانی کو پھر تجسس کو بیان کیا قرآن کریم نے. تجسس، آدمی تجسس کرتا ہے، تجسس مت کرو. کوئی کمزوری آ گئی تو اس پر پردہ ڈال دو، اس کو چھپا دو. بدگمانی، تجسس. اور پھر قرآن کریم نے غیبت کو ساتھ میں بیان کیا. پھر آدمی غیبت کرتا، پہلے بدگمانی کرے گا، پھر تجسس کرے گا، پھر غیبت کرے گا، پھر غیبت، پھر اس کے پیٹ کے پیچھے مجلس سے قائم کرے گا اور لوگوں کے اندر اس کی چرچا کرے گا، غیبت کرے گا. غیبت، ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو غیبت کرتا ہے نا وہ قرآن سے کھیلتا ہے. غیبت کرنے والا یہ قرآن سے کھیل رہا ہے. بتاؤ قرآن کے ساتھ کھیلنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کے ساتھ کھیلنا. جیسے کہا نا ادھر مفتی صاحب نے کہ غیبت کرنا تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے. جو کوئی آدمی یوں کہے کہ بے ایسا برا کام مت کرنا، کیا نہیں کرنا، کہ قبرستان میں جا کر اپنے بھائی کی لاش نکال کر قبر میں سے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت مت کھانا ہے، آپ ایسا مت کرنا. تو آدمی شاید سننے کی تاب نہیں لا سکے گا. اتنا حقیر، اتنا نیچ کام. ہاں قرآن کریم نے غیبت کو یہی کہا ہے، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. مسلمان کا گوشت، بھائی کا گوشت، مردار کا گوشت، تین حرام جمع ہوئے. قرآن کریم نے ترتیب سے بیان کیا. اس کے 3 بیماریاں ہیں، اگر آدمی اس سے نجات پا لے، علاج کر لے، یہ اللہ کا ولی بن جائے، اس کی ولایت کا کوئی شک نہیں. ایک بدگمانی کی بیماری، ایک بدنظری کی بیماری. اپنی نگاہوں پر کنٹرول کرو. میں نے کہا نا اس دور کی 2 بیماریاں بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں جو آدمی کو ہلاک کر دیتی ہیں. ظاہر میں آدمی دیندار نظر آتا ہے، تہجد گزار نظر آتا ہے، لمبے کرتے میں نظر آتا ہے، اس کے دین کو کھوکھلا کر دیتی ہے. کھوکھلا، یہ بدنظری کی بیماری ہے، اس کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اس کے دین کو کھوکھلا کر دیتی ہے. ظاہر میں دیندار ہے، ظاہر میں عبادت گزار ہے، لیکن اندر سے کھوکھلا. جیسے درخت بہت بڑا ہے، اندر سے پولا ہے، اندر سے پولان ہے، ایسے اس کے دین میں پولان ہوتا ہے، کھوکھلا ہوتا ہے. بدنظری اس کے دین کو کھوکھلا کر دیتی، ایمان کو کھوکھلا کر دیتی. یہ اتنی بڑی بیماری ہے. اس دور کی 2 بڑی بیماری ہے بدنظری. یہ مناجات کی لذت کو ختم کر دیتی. دعا کی لذت، دعا کی ایک لذت ہے مناجات، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا. مناجات کہتے ہیں اس کو. مناجات بندے کا بہترین حال لکھا ہے، حالت مناجات بندے کا بہترین حال ہے. ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، یہ فرماتے تھے کہ جو مزہ پہلی رات کی دلہن کے ساتھ نہیں آتا وہ مزہ مناجات میں آتا ہے. مناجات کی ایک لذت ہے.
ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ مناجات کا مزہ ہے، کئی مناجات کی لذت، اس کو دعا کے اندر مزہ آتا نہیں۔ یہ ہاتھ سے اٹھاتا ہے اور پھرا دیتا ہے منہ پر، کیا مانگا کس سے مانگا نہیں معلوم۔ مناجات کی لذت کا بد نظری، ایک بدگمانی اور ایک بد نظری، اللہ حفاظت کرے۔ اگر اللہ نے حفاظت نہ کی، یہ بیماری کہتے آدمی کو ایمان سے ہاتھ دھلوا دیتی ہے، آدمی ایمان سے ہاتھ دھو کر چلا جاتا ہے۔ ہاں اللہ حفاظت کر لے بس، ورنہ اتنی بڑی بیماری ہے، اس کا انجام یہ ہے آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اور تیسری بیماری کہتے ہیں غیبت۔ تین بیماریاں ہیں، اگر تین بیماریوں سے آدمی پرہیز کر لے، اس کا علاج کر لے، اس سے شفا حاصل کر لے، بدگمانی، بد نظری، میں نے کہا اس دور کی بہت بڑی بیماری ہے بد نظری اور غصہ۔ میں عرض کرتا تھا اس دور کی دو بڑی بیماری ہے، بد نظری اور غصہ۔ بات میں آدمی غصے ہو جاتا، غصہ بہت جلدی غصے ہو جاتا۔ پہلے زمانے میں ہمارے بڑے بوڑھے اتنے جلدی غصے نہیں ہوتے تھے، اس دور کی بیماری ہے، آدمی بات میں غصے پر ہو جاتا ہے، بیوی پر غصہ، بچوں پر غصہ، ماں باپ پر غصہ، پتہ نہیں ساتھی پر غصہ۔ غصہ اس دور کی بیماری ہے۔ اسے ایمان والوں کے صفات میں بیان کیا ہے، غصے کو پینے والا ہے، غصے کو پی جاؤ، غصہ پی جاؤ، غصہ پی جاؤ۔ اس آدمی کبھی غصے میں ایسے کام کر ڈالتا ہے، پھر یہ روتا ہے کہ غصے میں ہو گیا۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ لمحوں نے خطا کی، آدمی لمحوں میں خطا کرتا اور صدیاں سزا پاتی ہے اس کی، یہ غصے میں ہوتا ہے کہ غصے میں ہو گیا، اب کیا کریں۔ وہ تو کمان سے تیر نکل گیا، تین چیزیں نکل گئی، واپس نہیں آتی ہے۔ کمان سے تیر نکل گیا، وقت ہاتھوں سے نکل گیا اور زبان سے بول نکل گیا، خلاص واپس نہیں آتا۔ تو مفتی صاحب غصے میں طلاق دی تھی، تو مفتی صاحب کہتے ہیں محبت میں طلاق کون دیتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، صدیاں اس کی سزا پاتی ہے، اولاد کی اولاد سزا پاتی ہے۔ غصہ ایسی چیز ہے، اس کا غصے کو پی جاؤ۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ بیچارہ بیماری کے اندر چیڑیل ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں بیماری کے اندر غصہ کرتا۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں نہیں، یہ غصہ کر کے بیمار پڑے ہیں، بات میں غصہ، بات میں غصہ نہ، کہتے نا یہ غصہ کر کے بیمار پڑے ہیں، یہ غصہ کر کے بیمار پڑے۔ اس سے ابلیس نے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس پر احسان کیا تھا کہ اس کی بات کو اللہ تک پہنچایا اور اللہ کے جواب کو ابلیس تک پہنچایا۔ اس احسان میں ابلیس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ موسیٰ تین جگہ پر میرے سے بہت چوکنا رہنا، میں میری پوری طاقت لگا دیتا ہوں۔ تین جگہ پر ابلیس نے کہا، ایک غصے میں، ابلیس نے کہا تھا غصے میں، آدمی غصے میں عقل کھو بیٹھتا ہے، آدمی سب کو بے خود بے ہوش ہو جاتا ہے، اسے کوئی عقل نہیں ہوتی، میں کیا کرتا ہوں، میں کیا بولتا ہوں، میں کس کو مار رہا ہوں، میں کس کو بول رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں۔ بعض قول ایسے ہوتے ہیں کہ نکاح فاسد ہو جاتا، اس آدمی کو پتا نہیں، پوچھتا نہیں مفتی کو، بعض بول ایسے ہوتے غصے میں اس کے نکاح کو فاسد کر دیتے، غصے میں آدمی عقل کھو بیٹھتا ہے۔ تو ابلیس کہتا ہے میں غصے میں پوری طاقت لگا دیتا ہوں، میرے سے بہت چوکنا رہنا غصے میں، اس کا غصہ ہو تو پی جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو سو جاؤ، وضو کر لو، وہ جگہ چھوڑ دو، ہمیں تدبیر بتائی ہے۔ تو ابلیس نے کہا تین جگہ میرے سے بہت چوکنا، غصے میں اور تنہائی کے اندر، پرائی اجنبی عورت، غیر محرم عورت اور غیر محرم مرد جمع ہو تنہائی کے اندر، میں میری پوری طاقت لگا دیتا، ہاں میں پوری طاقت لگا دیتا۔ اسے شریعت نے اس سے روکا ہے، دیکھو روکا ہے، بلکہ ہماری شریعت کے مزاج میں ہے، اگر ماں جوان ہے نا، ماں اور بیٹا جوان ہے تو ماں بیٹا ایک کمرے میں نہیں سوئے گی،
माँ बेटा एक कमरे में नहीं सो सकते, माँ है माँ, बेटा है बेटा, नहीं इजाजत नहीं है। तो इब्लिस ने कहा जब अजनबी गैर महरम मर्द, गैर महरम औरत, गैर महरम है, वो तो सगी माँ है, फिर भी शरीयत में एहतियात है कि नहीं, इसे कि अलामत कयामत में है ना, अलामत कयामत में है औरत अपने शौहर को जलेगी, अलामत कयामत में लिखा है औरत अपने शौहर को जलेगी, कोई बईद नहीं, शरीयत में एहतियात है। शरीयत से पहले से ब्रेक मारी, इसे यूं ही कहते जिना मत करो ना, ला तक़रबुज़ जिना, जिना के करीब मत जाओ। शरीयत में एहतियात बहुत है, शरीयत में बहुत लताफत है, बहुत एहतियात। जिना के करीब मत जाओ, जिना करो वो तो बहुत दूर की बात है, पर जिना के करीब भी मत जाओ, ला तक़रबुज़ जिना, जिना के करीब मत जाओ। शरीयत की नज़ाकत, शरीयत इसलिए को शरीयत में कहेगी कि कोई यतीम बच्चा तुम्हारे पास खड़ा है तो यतीम बच्चे के सामने अपने बेटे को बेटा कह के मत पुकारो। आप शरीयत को देखो, हालांकि खुद का बेटा है लेकिन वहां करीब में यतीम बच्चा आपके पास है तो यतीम बच्चे के सामने अपने बेटे को बेटा कह के मत पुकारो, वरना यतीम बच्चे का दिल दुख जाएगा कि मुझको बेटा कहने वाला मेरा बाप दुनिया में नहीं रहा। इसका दिल रो पड़ेगा, इसका दिल दुख जाएगा, इसका दिल टूट जाएगा। इस यतीम बच्चे के सामने अपने बेटे को बेटा कह के मत पुकारो। तुम्हारे मेहमान आए हैं तो मेहमान आए हैं तो मेहमान की हाजिरी में अपने 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 बच्चों पर भी गुस्सा मत करो, अपने नौकर पर, अपने बच्चों पर, बीवी पर मेहमान की हाजिरी में गुस्सा मत करो, वरना मेहमान का दिल दुख जाएगा कि मेरा आना इनके लिए बोझ पड़ गया। ये शरीयत है, इस शरीयत का मिजाज है। तो इब्लिस ने कहा कि गैर महरम मर्द और गैर महरम औरत जब तन्हाई के अंदर जमा हो मैं पूरी ताकत लगा देता हूं, इससे अपने आप को बचाओ। और तीसरी बात कही, आदमी जब अल्लाह के रास्ते में निकलेगा मैं इसके अंदर वसाविस पैदा करूंगा और वसाविस पैदा करके इसके कदमों को उखाड़ दूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा वसाविस के रास्ते से और इसके कदमों को उखाड़ दूंगा। मेरे से बहुत चौकन्ना रहना, मेरे से बहुत चौकन्ना रहना। मैं कहता था इस दौर की दो बड़ी बड़ी बीमारी है, बदनजरी और गुस्सा। बदनजरी, इसलिए गुस्से को पीने की मशक करे, गुस्सा पीने वाला, अपना गुस्सा पी जाओ। इससे कहा खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो, हमारा मामला तो उल्टा है, सोते सोते गुस्सा आया तो हम बैठे हो जाते हैं और बैठे बैठे गुस्सा आया तो खड़े हो जाते हैं और आदमी दौड़ता है आस्तीन चढ़ा के बीवी की तरफ किचन में। ना, शरीयत ने कहा कि बैठ जाओ, सो जाओ, वुजू कर लो, वहां से हट जाओ, गुस्से को पिया, दरगुजर करो। इसे ईमान वालों की सिफात, दरगुजर करने वाले। बीवी ने खाना पकाया, भाई रोजाना अच्छा खाना पकाती है, एक दिन खाने में नमक ज्यादा पड़ा, शौहर खाने के लिए बैठा, नमक ज्यादा था या तो मिर्च ज्यादा थी, इससे गुस्सा है। आदमी की स्थिति है कि फौरन गुस्से को दबा लिया कि मैं भी चाहता हूं अपने दिल से बात करी, दिल से बात करनी चाहिए, अपने दिल से बात करो इससे, दिल से बात करी। मैं भी चाहता हूं मेरी बेटी से सालन में नमक ज्यादा पड़े तो मेरा दामाद दरगुजर करे, चलो ये भी किसी की बेटी है, मैं दरगुजर करता, कुछ नहीं बोला और खा लिया, किस्सा तो पूरा हो गया। कहते इंतकाल के बाद अल्लाह की बारगाह में पेशी हुई, कहते नेकी को मामूली मत समझो, ऐसा नेकी को छोटी समझकर छोड़ मत दो और गुनाह को छोटा समझकर कर मत लो। इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया? औरत को चूड़ी पहनाने में क्या हो गया? ना, गुनाह को छोटा समझकर कर मत लो जी, नेकी को छोटी समझकर छोड़ मत दो और गुनाह को छोटा समझकर। हमें बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुए, उस बुजुर्ग ने हमने कहा नसीहत करो, तो हजरत ने फरमाया छोटे छोटे गुनाहों से अपने आप को बचाओ, छोटे छोटे गुनाहों से अपने आप को बचाओ। फिर हजरत ने फरमाया छोटा सांप, छोटा बिच्छू क्या हाथी हाथ में पकड़ लेता है इसे,
पकड़ता है करना। छोटी छोटी चिंगारी, छोटी छोटी आदमी अपने कपड़ों की बैग में डाल देता है, करना नहीं डालता। कहते ऐसे छोटे गुनाह, छोटे छोटे गुनाह, कहते छोटे छोटे गुनाह से अपने आप को बचाओ। छोटे मेरे दोस्तों, रमजान का महीना अल्लाह पाक ने इसीलिए दिया है हम अपनी इस्लाह करिए, और ये सारा इस्लाह है। गुस्से को पीने वाला, दरगुजर करने वाला, दरगुजर करो। उसने दरगुजर किया, इंतकाल हुआ, अल्लाह की बारगाह में पेशी हुई। अल्लाह पाक ने फरमाया, जहां तूने हमारी बंदी के साथ दरगुजर कर लिया, हम तेरे साथ दरगुजर करते हैं, जा जन्नत में चला जा, जन्नत में भेज दिया, जाओ जन्नत में। तूने हमारी बंदी के साथ दरगुजर किया। दरगुजर करना, गुस्सा पीना, दरगुजर करना, दरगुजर करो। बीवी के साथ दरगुजर करो, अपने नौकरों के साथ दरगुजर करो, भाइयों के साथ दरगुजर करो, अल्लाह की मखलूक के साथ दरगुजर का, ईमान वाला दरगुजर करने वाला, गुस्सा पीने वाला दरगुजर करने वाला, एहसान करने वाले, ये सिफत है, ये सिफात और ये खूबियां हैं जो ईमान वालों की खूबियां है। इन खूबियों को मेरे दोस्त को अपने अंदर पैदा करना, और ये सारी रजाइल है और ये सारी गंदगी है जो आदमी की दुनिया को भी कसम खुदा की परेशान कुन कर देती है। दुनिया में जो भी परेशानी आती है ना मेरे भाइयों, ये अंदर की बीमारियों की बिना पर आती है, ऐसे नहीं आती है। मैंने कहा चीजों की कमी की बिना पर नहीं आती है। अंदर की बीमारियां जो है ना, अंदर की बीमारियां आदमी की जिंदगी को परेशान करती है। आदमी गमजदा रहता है। बाज़ बीमारियां ऐसी है आदमी इससे गमजदा रहेगा। बाज़ बीमारियां ऐसी है जिससे रोजी तंग हो जाती है। बाज़ बीमारियां ऐसी है आदमी को बेचैन रखती है। बाज़ बीमारियां ऐसी है इसकी जिंदगी की लज्जत को खत्म कर देती है। बाज़ बीमारियां ऐसी है, बाज़ बीमारियां ऐसी है कि मियाँ बीवी का दिल एक नहीं होता। बाज़ बीमारियां ऐसी है कि औलाद अपनी नहीं, औलाद हाथों से निकल जाती, औलाद हाथों से निकल गई, औलाद बाप की नहीं हुई। बाज़ अंदर की बीमारियां होती हैं, घरों में ग्रुप पड़ जाते हैं, माँ औलाद एक तरफ और ये बड़े मियाँ एक तरफ। बाज़ अंदर की बीमारियां ऐसी है, घरों में बाकायदा ग्रुप है, माँ और बेटे एक तरफ और बाप एक तरफ है, ग्रुप है बाकायदा। इसके बाद घरों में शेर बनकर मत रहो, ये बुजुर्गों की नसीहत हिदायत है। घर में शेर बनकर मत रहो कि मेरा घर में बहुत धाक है, कहना कि धाक थोड़े दिन का है। जब बुढ़ापा आएगा ना और बाहों की ताकतें खत्म हो जाएगी और कमाइयों के नक्शे औलाद के हाथों में चले जाएंगे और तिजोरी की चाबियां जब औलाद के हाथों में चली जाएगी, फिर घरों में ग्रुप पड़ेंगे। माँ ने कहा माँ औलाद एक तरफ, इसका बुढ़ापा बर्बाद हो जाता है। मैं सच कहता है, इसका बुढ़ापा बर्बाद हो जाता है। औलाद इसकी नहीं, बीवी इसकी नहीं। शेर बनकर मत रहो और घर में सूफी बन के मत रहो। सूफी कि न बीवी से बोलना, न हंसना, न बच्चों से प्यार करना। घर में सूफी कहना, सूफी बनकर घर में मत रहो, सूफी बन के मत रहो। इससे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते थे ना तो मुस्कुराते हुए चेहरे से दाखिल होते थे। सूफी बनकर मुस्कुराते हुए चेहरे से आप घर में दाखिल होते थे। कहते शौहर जब घर में जाता है तो बीवी को देखकर मुस्कुराता है और बीवी शौहर को देखकर मुस्कुराती है। कहते दोनों को देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं। घरों में ऐसे दाखिल होना, सूफी बन के नहीं। बच्चों से प्यार करना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चों से प्यार कर रहे थे तो इनके गवर्नर वहां पर थे। वो गवर्नर कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, मैं तो कभी मेरे बच्चों से प्यार नहीं करता हूं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त इनकी गवर्नरी को छीन लिया और कहा कि तुम बच्चों से प्यार नहीं करते, पब्लिक से क्या प्यार करोगे। ये जिंदगी है, अपनी जिंदगी को ऐसी बनाना। इससे मैंने कल किया ना, रमजान का महीना जो है ना वो सर्विस का महीना, अपनी जिंदगी की सर्विस कर लो। सफाई का महीना है, अपने दिलों को भी सफाई कर ले, अपनी जिंदगियों को रजाइल से, गंदगियों से, हराम से अपनी जिंदगी को पाक साफ करना। इसका रमजान का महीना गमख्वारी का महीना है, रमजान का महीना सब्र का महीना है, रमजान का महीना तक़वे का महीना है, रमजान का महीना हिदायत का महीना है, रमजान का महीना कुरान के नुज़ूल का महीना है। ये जिंदगियों में आए
اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے. اس لیے اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کی جائے اللہ سے. یا اللہ بھول ہو گئی, یا اللہ بھول ہو گئی, یا اللہ بھول ہو گئی, اللہ پاک کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ بھول ہو گئی جی. اور آئندہ اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے نا, اپنی زندگی کو سنوارنا ہے. اللہ کے ہم خلیفہ ہیں تو خلافت کے اوصاف سے اپنی زندگیوں کو میرے دوستوں سنوارنا ہے, اور خصائل اور خوبیوں سے, صفات سے اپنی زندگیوں کو میرے دوستوں سنوارنا ہے نا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دل میں درود شریف. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك هدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. مولا ماہ مبارک کا بہت بڑا حصہ ہمارے سروں پر سے گزر گیا. یہ آپ کا بھیجا ہوا مہمان آسمانوں سے آیا تھا. رحمت کا آسرا ہمارے سروں سے گزر گیا, مغفرت کا آسرا ہمارے سروں سے گزر گیا. مولا جہنم سے چھٹکارے کا آسرا گزر رہا ہے اور بہت تھوڑی گھڑیاں باقی رہ گئی ہے. اے کریم آقا ہماری ناقدری کو معاف فرما دے اور ہماری ناقدری کی بنا پر ہمیں محروم نہ فرما. نادان سے نادانی ہوا ہی کرتی ہے, محسن نادان کی نادانیوں کو معاف کیا کرتا ہے. ہم نادان بچے سے زیادہ نادان ہے. ہم نے رمضان کو نہیں پہچانا, تیرا بھیجا ہوا مہمان ہے. ہم نے رحمت کے اسرے کو وصول نہیں کیا, ہم نے مغفرت کے اسرے کو غفلت میں گزار دیا. مولا جہنم سے چھٹکارے کا اسرا بھی ختم ہونے آیا ہے. اے کریم آقا ہماری نادانی حرکتوں کی بنا پر ہمیں محروم نہ فرما, ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے, ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے. ہمارے ماں باپ کو چھٹکارا دے دے, ہمارے بیوی بچوں کو چھٹکارا دے دے, ہمارے بھائی بہنوں کو چھٹکارا دے دے, ہمارے تمام رشتے داروں کو چھٹکارا دے دے. مولا پوری امت کو بلکہ مولا پوری انسانیت کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے. ہم کمزور ہیں مولا, جہنم کا دکھ دینے والا عذاب ہم کو ہمارے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. ہمیں تو سر کا معمولی درد بے قرار کر دیتا ہے, معمولی بخار ہمیں بے چین کر دیتا ہے. مولا ہم تو کمزور ہے, آپ ہی نے فرمایا ہے ہم نے انسانوں کو کمزور بنایا ہے اور کمزوروں کے ساتھ آپ کی مدد کا وعدہ ہے. مولا آپ کبھی بھی وعدہ خلاف نہیں ہوئے. ہم کمزور بندوں کی مدد فرما دے اور ہمیں جہنم سے چھٹکارا دے دے, ہمیں جہنم سے چھٹکارا دے دے. ہمیں اس ماہ مبارک کے انوارات برکات سے مالا مال فرما دے. اے کریم آقا یہ رمضان کا مہینہ تقوی کا مہینہ ہے, ہماری زندگی کو تقوی سے مزین فرما دے. یہ ہدایت کا مہینہ ہے, ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرما دے. یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے, ہمیں قرآنی زندگی عطا فرما دے. یہ غمخواری کا مہینہ ہے, یہ صبر کا مہینہ ہے. اے کریم آقا ان صفات سے ہماری زندگیوں کو آراستہ فرما دے. اے کریم آقا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں
पूरी दुनिया में जहां भी आपका बंदा और जहां भी आपकी बंदी बसी हो, किसी को भी रमजान की बरकत से मौला महरूम न फरमाना। मौला बहुत डर लगता है, वाकई मौला बहुत डर लगता है। फरिश्तों के सरदार में, मदीना पाक में, मस्जिद नबवी में, रियाजुल जन्ना में, मिंबर शरीफ के करीब दुआ मांगी है। हलाक हो जाए वो शख्स जिसे रमजान का महीना मिला और अपनी मग़फ़िरत की सामान न किया। मौला नबियों के सरदार ने मिंबर शरीफ पर चढ़ते चढ़ते आमीन कह दी है। ऐ करीम आका, इस बद्दुआ से एक एक मुसलमान की हिफाजत फरमा दे मौला, एक एक मुसलमान की हिफाजत फरमा दे मौला, एक एक मुसलमान की हिफाजत फरमा दे और उम्मत की पूरी मग़फ़िरत फरमा दे, उम्मत की पूरी मग़फ़िरत फरमा दे। उम्मत पर के तेरे गुस्से गजब के दरवाजों को बंद फरमा दे मौला, उम्मत पर नजरे करम फरमा दे। ये 15वीं सदी की कमजोर उम्मत है मौला, कच्चे धागे से ज्यादा कमजोर है। ये आजमाइश के लायक नहीं है और ये इम्तिहान के लायक नहीं है, ये तो उंगली पकड़ कर चला लेने के काबिल है। इस यतीम उम्मत को और इस बेसहारा उम्मत को मौला, बेसहारा उम्मत है और आप बेसहारों के सहारे हैं। ऐ बेसहारों के सहारे, ऐ बिगड़ी के बनाने वाले आका, इस उम्मत की बिगड़ी को बना दे, इस उम्मत की डूबती कश्ती को किनारे पर लगा दे मौला। उम्मत बड़ी कस्म कुर्सी की हालत में है, क्या मशरिक, क्या मगरिब, क्या शिमाल, क्या जुनूब मौला, आपकी न सोने वाली आंखें सब कुछ देख रही है। उम्मत बहुत पीटी गई, उम्मत बहुत पीटी गई, उम्मत का बहुत कचुम्बर किया गया है। ऐ करीम आका, ऐ रहीम आका, अपने लाडली की लाडली उम्मत पर रहम फरमा दे मौला, तेरे कहर की आंख को बंद कर दे मौला, अपनी नजरे रहमत को अपने नजरे करम फरमा दे मौला। तमाम जालिमों के जुल्म से उम्मत को निजात अता फरमा दे मौला, जालिमों के हाथों को रोक ले मौला, जालिमों के हाथों को रोक ले। ऐ करीम आका, कैसे कैसे जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं। मुसलमान घर से बेघर हो चुका है, कैंटों में पानी आ चुका है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, खाने के लिए अनाज नहीं, पीने के लिए पानी नहीं मौला, जवान जवान बच्चों की इज्जतों के साथ खेला जा रहा है। ऐ करीम आका, ऐ रहीम आका, शायद धरती ने ऐसे मजालिम को शायद देखा होगा। ऐ करीम आका, अपने लाडली की लाडली उम्मत पर तू रहम फरमा दे। हम तो दुनिया में देखते हैं लोग बकरी के मुंह से सब्जी छुड़वा लेते हैं, कुत्ते के मुंह से मुर्गी छुड़वा लेते हैं मौला, उम्मत इतनी सस्ती नहीं है, इसे जालिमों के हवाले कर दी जाए मौला। तुझको तेरे नबी के पेट पर के पत्थरों का वास्ता, तुझको तेरे नबी के घर के बुझे हुए चूल्हों का वास्ता, तेरे लाडली की लाडली उम्मत पर रहम फरमा दे मौला, रहम फरमा दे। जालिमों के जुल्म से नजात अता फरमा दे, छुटकारा अता फरमा दे, बातिल के नरमों से निकाल दे, अज्ञान के चुंगलों से निकाल दे मौला, बेसहारों को सहारा अता फरमा दे, इनके खौफ को दूर फरमा दे, इनके दिलों में सुकून पैदा फरमा दे, चैन पैदा फरमा दे, अमन की फिजाओं को कायम फरमा दे, इनकी नापाक तदबीरों को मौला नाकाम फरमा दे, इनकी नापाक तदबीरों को इनकी नाकामी का जरिया बना दे और ईमान वालों की मौला आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से पूरी हिफाजत फरमा दे। परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा दे, बीमारों को शिफा अता फरमा दे, बेरोजगारों को हलाल पाकीज़ा आसान रोजियां अता फरमा मौला, थका देने वाली रोजियों से तेरे बंदों की हिफाजत फरमा मौला। तेरे बंदे कारोबारी हालात में उलझे हुए हैं, ऐ करीम आका, बंदे कमजोर है मौला, तू राजिक तू है, रज्जाक तू है और तूने आसमानों में रोजी रखी है मौला, बरकत वाली हलाल आसान रोजी अता फरमा मौला। रोजी के लाइन के इम्तिहान से तेरे बंदों की हिफाजत फरमा, तंगियों से, रुकावटों से, मसाइल से और परेशानियों से मौला पूरी हिफाजत फरमा। बरकत वाली हलाल आसान रोजियां कसरत से अपने खजानों से अता फरमा दे। जे औलाद को नेक सालेह औलाद अता फरमा, जिनकी औलाद नाफरमान हो गई फरमा बरदार बना, जिनके घर में लड़के लड़कियां जवान हो गई इनके निकाह का इंतजाम फरमा, इनके माकूल जोड़ों का इंतजाम फरमा दे। जिनको रहने के लिए जाती मकान नहीं है, किराए के मकान में रहते रहते जिंदगियां गुजर रही है, इनको जाती मकान का इंतजाम फरमा दे। जो आपके बंदे बेकसूर जेल खानों में है मौला, साल हर साल से है,
پتہ نہیں کتنی عیدیں چلی گئی، اتنے رمضان چلے گئے، بچوں نے باپ کا منہ نہیں دیکھا ہے، ماں نے بیٹوں کی صورت نہیں دیکھی ہے، عورتوں کے روتے روتے آنسو سوکھ چکے ہیں۔ مولا چھوٹی چھوٹی بچیوں کو چھوڑ کر گئے ہیں کہ اس گھروں میں ان کی بچیاں جوان ہو چکی ہیں، اور صرف ان کا قصور یہ ہے کہ مسلمان ہے، تیرا نام لینے والے ہیں۔ مولا آپ تو رمضان میں اپنے بندوں کو جہنم کی قید سے چھٹکارا دیتے ہو، یہ تو دنیا کی قید ہے، مولا دنیا کی قید سے چھٹکارا عطا فرما دے، ان کو اپنے گھر والوں سے ملا دے، باپ کو اپنی اولاد سے ملا دے، بیٹوں کو اپنے ماں باپ سے ملا دے، شوہر کو اس کی بیوی سے ملا دے، مولا عافیت کے ساتھ نجات عطا فرما دے، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں ان کو باعزت بری فرما دے۔ اے کریمہ کا دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، دنیا کو مولا ہدایت کا گہوارہ بنا دے۔ مولا پورا مجمع روزانہ آپ کی چوکھٹ پر آتا ہے، یہ روزداروں کا مجمع ہے، دن بھر کا تھکا ہارا مولا آدھی رات ہونے کے قریب ہے، مولا بڑی امید کے ساتھ آپ کی چوکھٹ پر یہ مجمع روزانہ آتا ہے۔ سخی کے در پر بھکاری آیا ہی کرتا ہے، سخی کے در سے بھکاری خالی نہیں جایا کرتا، آپ ہی نے پکارا ہے نا مولا، ادعونی استجب لکم، آپ کی پکار پر یہ سارے آپ کے بندے آپ کی چوکھٹ پر آئے، اپنے جھولیوں کو پسار چکے ہیں۔ مولا کسی ایک بندے کو یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ فرما، نامراد واپس نہ فرما، ایک ایک بندے کو نواز دینے کا فیصلہ فرما دے۔ مولا تیرے بند نوازنے کے انداز بڑے نرالے ہیں، مولا تو مانگنے سے راضی ہوتا ہے، نہیں مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، یہ الگ بات ہمیں مانگنا نہیں آتا، آپ کو دینا تو بہت آتا ہے۔ مولا ہم 15ویں صدی کے غریبوں کو اور ہم 15ویں صدی کے فقیروں کو ہماری جھولیاں خالی ہے، مولا ہمیں بھی نواز دینے کا فیصلہ فرما دے، ہماری زندگی بھی بھلی بنا دے، ہماری آخرت بھی مولا خوشگوار بنا دے۔ مولا ہم تمام کو اپنے اپنے وقت پر کمال ایمان کے ساتھ تیری ملاقات مقدر فرما، تمام ایسی موتوں سے جس سے پیارے نبی نے پناہ مانگی ہے، جل کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے، کٹ کے مرنے سے، دب کے مرنے سے، ایکسیڈنٹ کی موت آ کر مرنے سے، اور بنا وصیت کی موت سے مرنے سے، اچانک موت آ کر مر جانے سے، جنت کی موت سے مرنے سے، بھوکے مرنے سے، پیاسے مرنے سے، اسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے، گناہ کی حالت میں موت آ کر مرنے سے، دنیا کے گیت گاتے گاتے مرنے سے، مولا ہماری حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، ہمیں تو مکے کی موت عطا فرما، احرام کی حالت میں موت عطا فرما، طواف کرتے کرتے موت عطا فرما، نماز کی حالت میں موت عطا فرما، سجدے کی حالت میں موت عطا فرما، مدینہ پاک کی موت عطا فرما، ریاض الجنہ کی موت عطا فرما، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما دے۔ اے کریم آقا یہ پورا مجمع بڑی امید کے ساتھ آیا ہے، پورے مجمع کی من کی مرادوں کو پورا فرما دے، کسی ایک بندے کو یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ فرمائیو، نامراد واپس نہ فرمائیو، ہر ایک کو نواز دینے کا فیصلہ فرما۔ مولا ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں وسیلے سے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی راتوں میں رونے کی برکت سے، یہ ایک مبارک مجمع کی برکت سے، مبارک راتوں کی برکت سے ہماری دعا کو قبول فرما لے، مولا قبول فرما لے، مولا قبول فرما لے، مولا قبول فرما لے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين